بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات مومنین اکرام و ارباب اعزاء، الوداعی مجالس خمسہ بسلسلہ ایام شہادت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ریحان رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان مقدس مجالس کے لیے سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھے، روز قیامت سے امید رکھے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات نہ فقط بے عنوان اسوہ بلکہ اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ بعض چیزوں پہ ہم جب نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب پروردگار عالم کسی کی سیرت پر چلنے کی تاکید کرے اور نہ صرف یہ کہے کہ اس کی سیرت پر چلو، بلکہ اس انداز سے تاکید کرتا ہوا نظر آئے کہ اس کی سیرت پر چلنا ہی بہترین سیرت ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعاً لطف ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں رسول اللہ کا امتی قرار دیا۔ سرکار کی محبت ہمارے دل میں رکھی، سرکار کی اطاعت کا جذبہ رکھا، سرکار کی آل سے محبت عطا کی، اور یہ جتنے مظاہر، جتنے عنوانات آپ دینی اساس کے عنوان سے دیکھتے ہیں کہ مثلا ہم کبھی سید الشہداء علیہ السلام کے لیے سیاہ پوشی اختیار کرتے ہیں، کبھی ہم امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت میں سوگ مناتے ہیں،
کبھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت منائی جاتی ہے، کبھی دیگر معصومین علیہم السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی تذکرے ہیں نا وہ مرہون منت ہے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لہٰذا اس حوالے سے دنیا کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے کیا، سرکار کی سنت ہے کیا۔ دیکھیں، ایک تو وہ حقیقت محمدیہ، وہ اس کا کنہ جس کو ہم کہتے ہیں کنہ محمدیہ یا کنہ حقیقت، کہ جس کو میں اور آپ درک نہیں کر سکتے کہ کیا ہیں۔ اگر میں اور آپ تہ میں جانا چاہیں تو بس اتنا ہی جا سکتے ہیں جتنا پروردگار عالم نے ہمارے اندر ظرفیت رکھی ہے، ورنہ سرکار کیا ہے یا تو علی جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے، علی کیا ہے یا سرکار جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ بس ان تمام حقیقتوں کو حقیقی معنی میں یہی لوگ جانتے ہیں کہ ہیں کیا، ہمارے سامنے تو بس صرف ایک ظاہر ہے اور کچھ وہ کلمات ہیں جو انہوں نے بیان کر دیے۔ اچھا، جب ہم ان کلمات کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے، دیکھیں ہماری کتابوں کے اندر مناقب کچھ اور انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ سرکار کے حوالے سے جب دیگر افراد کی جو معرفت کے اس مرحلے پر نہیں پہنچے، جب وہ تذکرہ کرتے ہیں تو مدینے کی گلیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار کی زلف و ابرو کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار کے شانہ کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کو بتاتے ہیں جو ظاہری طور پر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ اور اس سنت کے حوالے سے، اس سیرت کے حوالے سے آپ نے فراوان بیانات علماء کرام کے سنے ہوں گے۔ آپ نے بار بار سیرت کی طرف مطالعہ کرنے کے لیے انشاءاللہ حسن ظن تو رکھنا چاہیے نا مومنین سے، کتابوں کی طرف رجوع کیا ہوگا، آپ نے آ کر سوال کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ مثلا مسجد میں جب میں جاؤں تو کیسے داخل ہوں، مسجد سے جب نکلوں تو کیسے نکلوں، جمعے کے دن کیسا لباس پہنوں، غسل جمعہ کی فضیلت کیا ہے، نماز جمعہ کی فضیلت کیا ہے، نماز جماعت کی فضیلت کیا ہے۔ یہ ساری سرکار کی سیرت کے مظاہر ہیں نا، کہ جس کی طرف ہم اور آپ توجہ کرتے ہیں۔ تو اب سنت کے اوپر علماء نے کام کیا، اور شیعہ و سنی دونوں علماء نے کام کیا، دونوں نے سنتوں کو جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے سنت کو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سمجھا ہے ان کا انداز بیاں کیا ہے، اور جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چھوڑ کر سرکار کو سمجھنا چاہا ہے ان کا انداز بیاں کیا ہے۔ سنت کو دونوں نے بیان کیا ہے، اور میں محبت کے حوالے سے بھی کوئی ترازو میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس ترازو میں رکھ کر تولوں کہ کس کے پاس محبت زیادہ ہے۔ یہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا، جس کو سرکار سے محبت ہو دیکھے کہ سرکار کو کس سے محبت ہے۔ آپ کے اور میرے لیے لازم یہ ہے کہ سرکار کی نگاہوں کی طرف دیکھیں کہ سرکار کی نگاہوں میں کس کی محبت جھلک رہی ہے، سرکار کے انداز میں کس کی محبت ظاہر ہو رہی ہے، سرکار کس سے محبت کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ جو سرکار حکم دے رہے ہیں نا آغا، یہ حکم بزبان رسالت معاب جاری ہو رہا ہے، لیکن دراصل خداوند متعال جاری کروا رہا ہے، کیونکہ یہ زبان اپنی مرضی سے تو حرکت کرتی نہیں ہے۔ اس زبان کے لیے قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ حبیب اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا مگر یہ کہ جو وحی الہی ہو، یعنی جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے وحی ہے، اس کے پیچھے امر خداوند متعال ہے، اس کے پیچھے مشیت پروردگار ہے۔ اور جو سرکار عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ عمل کیسا ہے؟ کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محمد یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ خدا مار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنکریاں مار رہے ہیں، لیکن عمل کو کہا گیا کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری،
یہ کنکریاں خدا نے ماری ہیں۔ تو اب ذرا تصور کیجئے کہ جس کے عمل کو خداوند متعال اپنی جانب نسبت دے، جس کے قول کو خداوند متعال اپنی جانب نسبت دے، تو اس محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ مل کے صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اب مختلف انداز سے سرکار کی سیرت کو بیان کیا، کہا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ولادت ہوئی تو جناب حلیمہ کے پاس سرکار کو پہنچایا گیا تاکہ وہ رضاعت کے فریضے کو انجام دیں۔ اچھا دیکھیں، ہمارے پاس دو باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ جیسے ہی جناب حلیمہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ جناب حلیمہ کے قصیدے پڑھتے ہیں، جناب حلیمہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن جناب حلیمہ کے پاس کیوں سرکار کو بھیجا گیا تھا اس حکمت کو بیان نہیں کرتے۔ بھیجا کیوں گیا تھا سرکار کو جناب حلیمہ کے پاس؟ یہودیوں کو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جو بنی اسرائیل سے نہیں ہوگا، جو بنی ہاشم سے ہوگا۔ اسی لیے جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد پر طرح طرح کے حملے ہوتے رہے۔ آپ کے والد رسول اللہ کی ولادت سے پہلے، یعنی ابھی رسول کی ولادت نہیں ہوئی ہے، شکم حضرت آمنہ میں ہے رسول اللہ، جناب عبداللہ شہید ہو گئے۔ مدینہ میں جناب عبداللہ شہید ہوئے ہیں۔ سرکار کا خاندان ابھی مکہ میں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی ظاہری اعتبار سے رسول اللہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے والد کو سفر کرنا پڑا کیونکہ دشمن بہت زیادہ تھے۔ بالآخر حضرت عبداللہ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ کو جناب حلیمہ کو دے دیا گیا کہ جناب حلیمہ رضاعت کے فریضے کو انجام دیں، یہی کہا جاتا ہے نا۔ لیکن حضرت حلیمہ کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر سرکار کی حفاظت کا اہتمام ہو سکے، اور جب حضرت حلیمہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اب یہاں پر مفصل کلام نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ پر اس وقت بھی حملہ ہوا جبکہ آپ حالت کمسینی میں تھے، لیکن خداوند متعال کو بچانا تھا اس نور خدا کو، لہذا پروردگار عالم نے بچا کر رکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس کو خاص و عام بیان کرتے ہیں، خصوصاً عامت المسلمین کے ہاں آپ کو یہ بیان زیادہ ملے گا کہ جب رسول جناب حلیمہ کے گھر میں گئے تو سینے کے اس حصے سے دودھ کو کشید نہیں کیا جہاں سے کفار و مشرکین، یعنی دائی تھی نا حضرت حلیمہ، مختلف بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اس میں کوئی یہود تھے، کچھ نصارہ تھے، کچھ غیر مسلم تھے، ایک حصہ خوش تھا، تاریخ کہتی ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک جانب اشارہ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جانا ہے۔ ایک حصہ جناب حلیمہ کا خوش تھا کہ جہاں سے دودھ جاری نہیں ہوتا تھا، ایک حصہ وہ تھا کہ جہاں سے دودھ جاری ہوتا تھا اس سے ہی یہود، اسی سے نصارہ، اسی سے مشرک بچے دودھ کو کشید کیا کرتے تھے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ جب رسول گئے نا اور دائی حلیمہ نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حصے سے دودھ کو کشید کریں، شیر کشید کریں کہ جہاں سے یہود و نصارہ کشید کیا کرتے تھے، اعجاز رسول اللہ میں لکھا گیا کہ رسول نے اس حصے کی طرف التفات نہیں کیا، بلکہ وہ حصہ جو خشک تھا اس طرف جب اپنے لب لگائے تو وہاں سے پروردگار عالم نے سرکار کے وجود کی برکت کی وجہ سے دودھ کو جاری کر دیا۔ یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اور عموماً اس کو بیان کرنے میں کیونکہ ایک حیا کا بھی پہلو ہے، اس لیے اس کی زیادہ تفصیلات کے اندر نہیں جایا جا سکتا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جہاں سے یہود و نصارہ دودھ پیتے تھے وہاں سے رسول اللہ نے دودھ نہیں پیا، تو بھلا ممکن ہے کہ رسول اللہ اس ابو طالب کے گھر میں رہے جو نعوذ باللہ لوگوں کی نگاہوں میں زبان پر کلمہ جاری کرنے والا نہ ہو، خود رسول کا رہنا اس گھر میں بتا رہا ہے، خود رسول کا اس گھر میں کھانا کھانا بتا رہا ہے،
خود حضرت ابو طالب کے گھر کا انتخاب کرنا بتا رہا ہے کہ اس وقت ان سے زیادہ با ایمان کوئی گھرانہ نہیں تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے. مجھے تعجب ہوتا ہے آقا عقلوں پر، مجھے واقع نقول پر تعجب ہوتا ہے کہ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے کیسے زبان درازی کرتے ہیں. آج میری صحت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کے سامنے کوئی مفصل بات کر سکوں، لیکن تعجب کی بات ہے یہ کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں پلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گھر کی روٹیاں کھائیں، اللہ نے جس گھر کی نسبت یہ کہا، بلکہ گھر نہیں، جس شخص کی نسبت یہ کہا، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش کی. اللہ ایسے ہی کسی کی جانب نسبت دے دیتا ہے. میرے اور آپ کے کام کی نسبت خدا بند متعال نے اپنی جانب دی، نعوذ باللہ، نہیں. جبکہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہاشمی بھی ہیں، ہم میں سے بہت سب کے سب جو ہے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے بھی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے عمل کی نسبت خدا بند متعال نے اپنی جانب نہیں دی. دو اعمال میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیے، وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا مگر یہ کہ وحی الہی ہو. اے محمد یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ کنکریاں ہم مار رہے ہیں. اور یہاں پر جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں پر کہا گیا کہ آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، یہاں پر کہا گیا آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی. پرورش کرنے والے ہیں ابو طالب، نسبت دے رہا ہے خدا اپنی جانب. خدا کسی عام مسلمان کے عمل کی نسبت اپنی جانب نہیں دیتا. عام مسلمان تو چھوڑ دیجئے، کسی متقی مسلمان کی نسبت اپنی جانب نہیں دیتا کہ یہ جو کر رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں. اس عصمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اگر خدا بند متعال نسبت دے رہا ہے تو یقیناً جوہر عصمت پایا جاتا ہے. جبھی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے پالا ہے، یہ دیکھو کہ ابو طالب پال رہے ہیں مگر نسبت ہم اپنی جانب دے رہے ہیں کہ اے محمد آپ کو یتیم پایا، ہم نے پرورش کی. ہمارے مکتب میں حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے. ہم کون ہوتے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں؟ ایک ہتاک شخص، ایک بدبخت شخص امیر المومنین کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، ابو کا آگے جو جملہ کہا میری زبان اس کی اجازت نہیں دیتی، کیا آپ کے والد جنت کے مقابل، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، انا قسیم النار والجنہ، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. میرے باپ کے بارے میں قضاوت مت کرو، اپنے باپ کے بارے میں سوچو کہ وہ کہاں جائے گا. تو ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے بات نہیں کرتے، ہم حضرت ابو طالب کے مقام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مقام جناب ابو طالب کیا تھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دور میں کون تھا کہ جس میں حجت خدا والے اوصاف نظر آ رہے ہو؟ بس ہم ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرتے، ہم مقام ابو طالب پر بات کرتے ہیں. اور حضرت ابو طالب کا مقام یہ تھا کہ ان کی آغوش میں خاتم النبیین بھی پلے اور سید الاوصیاء بھی پلے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. انداز ہے اپنا اپنا. ماں کا کر کے ہے پریشان
تک سبحان اللہ، شک تیرے ایمان کا کر کے ہے پریشان، آج تک کچھ حسد زادے نہ بن پائے مسلمان. کیا بات یار. ایمان ابو طالب پہ ہمارے وہاں بات نہیں ہوتی، مقام ابو طالب علیہ السلام پر بات ہوتی ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام منزل مصائب پر آپ سنتے ہیں نا. بنی ہاشم کے شہداء کربلا میں، یہ بنی ہاشم کے شہداء کون سے تھے کربلا میں؟ یہ سب بنی ابو طالب تھے، سب کے سب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزندان تھے جو ہاشمی کربلا میں شہید ہوئے. سب ابو طالب علیہ السلام سے جا کر منسلک ہوئے تھے. آپ جائیے اور جا کر تحقیق کر لیجئے. اصحاب امام حسین کے بعد جو ہم کہتے ہیں نا شہدائے بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم، یہ 18 بنی ہاشم احترام جناب ہاشم میں کہا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت دیکھا جائے تو سب کے سب ابو طالب کی نسل تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اوپر کا سلسلہ نہیں تھا. یہاں جناب ابو طالب علیہ السلام کے پوتے شہید ہو رہے ہیں کربلا کے میدان میں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے پوتوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں کربلا معلیٰ میں. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے احسان کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ جو آج بڑے بڑے القاب کے ساتھ پکارے جاتے ہیں نا، جا کر دیکھیے فہرست کو، شاب ابی طالب میں کوئی نظر نہیں آئے گا. یا ابو طالب نظر آئیں گے یا ان کے بیٹے نظر آئیں گے. جس وقت اسلام قسم پرسی میں تھا، کہاں تک کوئی اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہاں تک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنے کے لیے. جو کل میں نے آیت پڑھی تھی اس کو اپنی ذہن میں رکھیے گا کہ رسول کی نصرت کا وعدہ لیا گیا تھا. پس یہاں پر کون تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کر رہا تھا؟ شاب ابی طالب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام بستر رسول پر کبھی اپنے ایک بیٹے کو سلاتے تھے، کبھی اپنے دوسرے بیٹے کو سلاتے تھے، کبھی اپنے تیسرے بیٹے کو سلاتے تھے، کبھی اپنے چوتھے بیٹے یعنی امیر المومنین کو سلاتے تھے، تاکہ محمد بچ جائیں، میرا بچہ بھلے ہی قتل ہو جائے. جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی تھی نا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں کو رسول کے بستر پر سلاتے تھے. یہ مقام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. تو انداز جب رسول کی سیرت کو بیان کیا جائے گا تو جناب ابو طالب کا بھی تذکرہ ہوگا، جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ محسن اسلام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں رسول اللہ کے اس کاز کی خاطر قربان کر دیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کس شخصیت کا نام ہے ابو طالب؟ جب کبھی خطرہ ہوتا کہ کفار شبخون ماریں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ مکہ میں عمرے سے یا حج سے مشرف ہو چکے ہوں گے، جیسے ہی کوہ صفا اور مروہ سے آپ باہر نکلتے ہیں نا، ابھی آپ کی پشت کوہ مروہ کی طرف ہو، جو سامنے پہاڑیاں نظر آتی ہیں نا، وہ ہے شاب ابی طالب. خدا آپ کو لے کر جائے، وہ ہے شاب ابی طالب. بہت اونچا پہاڑ ہے. آج بھی جو اس پہاڑ کے اس طرف ہے نا، اکثر ہوٹلز وہیں بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے بسوں سے جانا پڑتا ہے. حضرت ابو طالب کی سماعت اتنی بیدار تھی کہ جب مکہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جناب ابو طالب کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو رسول کے بستر کو بدلوا دیتے تھے، تاکہ اگر کفار رات کو شبخون ماریں تو محمد مصطفیٰ بچ جائیں، میرے بچے اس راہ میں قربان ہو جائیں. آقا مجھے یہ بتائیے کہ انسان کسی اور منفعت کے لیے سوائے دین کے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے؟ حتیٰ اپنے مال کے لیے بھی اپنی اولاد کو قربان نہیں کرے گا. اگر کہیں حالات پرخطر ہونا اور جانا ناگزیر ہو تو باپ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تم گھر میں بیٹھو. یہ ابو طالب کا ظرف تھا، کیونکہ معاملہ دین کا تھا، اللہ کے رسول کا تھا، اس لیے ابو طالب اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، رسول اللہ پر آنچ نہیں آنے دے رہے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب جب جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہا گیا، کہتے ہیں لوگ کہ جب وقت آخر آیا نا جناب ابو طالب کا، تو رسول اللہ نے کان میں کچھ کہا. رسول نے کیا کہا کان میں؟ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ چچا
میری بعض جگہ آ کر زبان رک جاتی ہے، کیونکہ بڑی شان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، لیکن نقل کفر نباشت، کان میں کہا کہ چچا اسلام لے آئیے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے سماعتیں کتنی بیدار ہو گئیں۔ یہ کان پہ بات آگا کب کی جاتی ہے؟ کسی کو نہ بتانی ہو۔ دو صورتیں ہیں، ایک صورت نہیں ہے، دو صورتیں ہیں۔ مثلا میں برادر کو اپنے پاس بلاؤں، ان کے کان میں کوئی سرگوشی کروں تو قرآن کہتا ہے فلا تجسسو، تجسس مت کرو۔ بھئی دو مومن آپس میں بات کر رہے ہیں، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، تمہیں تجسس کا حکم کہاں سے مل گیا؟ تمہیں اجازت کس نے دی کہ تم تجسس کرو؟ اچھا اب توجہ کریں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کان میں جب بات کی جاتی ہے جب کسی کو نہ سنانا ہو، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی سماعت اتنی سنگین ہو، سماعت اتنی زیادہ کمزور ہو کہ وہ دور سے بات کو نہ سن پائے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی سماعت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ شعب ابی طالب میں پہاڑ کے اس طرف حضرت ابو طالب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سن کر اپنے بچوں کو رسول کے بستر پر سلاتے تھے، رسول کو محفوظ جگہ منتقل کر دیتے تھے۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ سماعت جناب ابو طالب کی بالکل درست تھی، کیونکہ شعب ابی طالب سے باہر آتے ہی حضرت ابو طالب کی شہادت ہو گئی۔ میں لفظ شہادت عمدن استعمال کر رہا ہوں۔ اب جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سماعت ٹھیک تھی، اگر اس واقعے کو درست بھی مان لیا جائے، اول یہ کہ ہم اس واقعے کو درست ہی نہیں مانتے، لیکن جنہوں نے لکھا ہے اگر فرض کر لیجئے، فرض میں کوئی حرج نہیں ہے، فرض کر لیں اگر درست بھی مان لیا جائے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی سماعت تو درست تھی۔ اب دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سے چھپانا تھا، تو رسول جس چیز کو چھپانا چاہ رہے تھے آپ نے اس کو برملا کیسے کیا؟ اس بارے میں تو بعد میں بات ہوگی کہ کیا کہا، پہلے تو یہ بات ہوگی کہ جس کو رسول چھپانا چاہ رہے ہیں آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ بیان کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سماعتیں اتنی تیز ہو گئی، کبھی کان میں کہیں بھی بات سنائی دے جائے اور کبھی منبر پر ہاتھ اٹھا کر کہیں من کنت مولا فہذا علی المولا۔ آپ کو سنائی نہ دے؟ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک بیدار صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم سب بھرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کا دعویٰ سب کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنی گرمی میں آپ نے سر پر امامہ کیوں رکھا ہوا ہے، تو میں جواب دوں گا سنت رسول ہے۔ یہ ابا قبا کیوں پہنی ہوئی ہے، سنت رسول ہے۔ فرش عزا پر کیوں آ کر بیٹھے ہیں، سنت رسول ہے۔ حسین پر کیوں روتے ہیں، سنت رسول ہے۔ یہی جواب ہوتے ہیں نا ہمارے۔ اور اس کے علاوہ عطر کیوں لگاتے ہیں، سنت رسول ہے۔ تو سب نے سنت رسول کو بالآخر اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس پر علماء نے بڑی عرقریزی کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی زحمت کی ہے۔ یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے، دیکھیں رسول کا عمل تھا نا، وما محمد اللہ رسول، رسول اللہ کے ایک ایک عمل پر نگاہ تھی کہ رسول کیسے چلتے ہیں، رسول چلتے ہوئے قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ دیتے ہیں، رسول مسجد میں کیسے داخل ہوتے ہیں، رسول مسجد سے باہر کیسے نکلتے ہیں، رسول اصحاب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، رسول جب اپنی ازواج کے درمیان ہو تو گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، رسول حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو کیسا امامہ باندھتے ہیں۔ یہ باریکیاں لکھی ہیں علماء نے کہ رسول کے امامے کا رنگ کیا تھا،
رسول کی سواری کیا تھی، رسول کے ناقے کا نام کیا تھا، رسول کے فلاں امامے کا نام کیا تھا، رسول کے پاس جو تلواریں تھیں ان کے نام کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کیسا لباس پہنا کرتے تھے، رسول نے کیسے آداب بیان کیے ہیں، رسول داڑھی میں کتنی مرتبہ کنگھا کرتے تھے، رسول اللہ بالوں میں کتنی مرتبہ کنگھا کرتے تھے، رسول اللہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے، رسول اللہ کون سے قسم کا شہد پسند کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب سے کیسے بات کرتے تھے، کفار سے کیسے بات کرتے تھے، کافر ذمی سے بات کرنے کا انداز کیا تھا، کافر حربی سے بات کرنے کا انداز کیا تھا، رسول اللہ کون سا عطر پسند کرتے تھے، رسول اللہ عطر پر کتنا خرچہ کرتے تھے، داڑھی میں کتنی مرتبہ کنگھا کرتے تھے، بالوں میں کتنی مرتبہ کنگھا کرتے تھے، آنکھوں میں سرما کیسے لگایا کرتے تھے، دائیں آنکھ میں سلائی کیسے پھیرتے تھے، بائیں آنکھ میں سلائی کیسے پھیرتے تھے، ان کو سب نظر آ گیا۔ رسول کے ہاتھ میں سلائی تک دکھائی دے دی، علی کی کلائی دکھائی نہ دی۔ ان کو رسول کے ہاتھ میں سلائی دکھائی دے دی۔ سلائی کا کیا حجم ہوتا ہے آقا؟ سرمے کی سلائی اگر میں یہاں منبر پر بیٹھ کر سلائی اپنی آنکھوں میں پھیروں تو شاید جو پیچھے بیٹھے ہوئے افراد ہیں نا وہ آسانی سے نہ دیکھ پائیں کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ان کو رسول کے ہاتھ میں سرمے کی سلائی دکھائی دے دی، مگر رسول کے ہاتھ میں علی کی کلائی دکھائی نہ دی۔ ان کو یہ پتہ چل گیا رسول اللہ کو کھانے میں کیا پسند ہے، ان کو یہ سمجھ میں نہ آیا رسول اللہ کو لوگوں میں کون پسند ہے۔ اتنا آسان معاملہ تھا آگا یہ جو آمدن اگنور کیا جا رہا تھا نا رسول اللہ کے بعض اعمال و افعال کو، یہ مت سمجھیے گا کہ نادانی تھی، یہ مت سمجھیے گا کہ نہیں دیکھ پائے، یہ مت سمجھیے گا کہ نہیں جان پائے۔ جانتے ہیں رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا؟ اہل بیت کے حوالے سے میں اس کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کا طرز عمل یہ تھا کہ رسول اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف اپنے بچوں سے شفقت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ توجہ کریے گا بھائی، مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، میں ان سے محبت یہاں منبر پہ آ کے بیان کروں گا۔ آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، آپ آئیں یہاں سلام پڑھنے کے لیے، آپ آئیں یہاں پر اشعار پڑھنے کے لیے، آپ اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ ایک دفعہ سن لیں گے، دوسری دفعہ پھر شاید احترام میں سن لیں، تیسری مرتبہ اگر یہ حرکت کی نہ کھڑے ہو کر پوچھیں گے مولانا صاحب، سوسخواں صاحب، شاعر صاحب، آپ سے ہم دین سننے آتے ہیں، آپ کے گھر والوں کی تعریف سننے نہیں آتے۔ توجہ ہے؟ رسول اللہ منبر پر آ کر اپنے گھر والوں کے فضائل بیان کرتے تھے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ لوگ اس لیے خاموش رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اس وقت کے لوگ اتنے متجری تھے، اتنی جرت رکھتے تھے، یہ جرت پازیٹو معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، عربی کے تمام تر لطائف کو جانتے ہوئے، حقائق کو جانتے ہوئے لفظ جرت استعمال کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کے سامنے ایسے جرت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ رسول نے یہ جو غدیر میں آپ کو نظر آیا، اے رسول اللہ یہ پیغام اللہ کا ہے یا آپ کا ہے؟ یہ حارث بن نعمان فہری جو کھڑا ہوا، تو جس نے ان کو کھڑا کیا کیا وہ رسول کی مجلس میں نہیں تھے پہلے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا وہ رسول سے نہیں بول سکتے تھے کہ یہ آپ بار بار آ کر کبھی فاطمہ کے فضائل، کبھی علی کے فضائل، کبھی حسن کے فضائل، کبھی حسین کے فضائل، کبھی علی رضا کے فضائل، جن کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی، آپ بار بار آ کر منبر سے فضائل کو بیان کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا آقا۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ دیکھیں بچہ مجلس میں آیا گیا، بچہ ہے نا، نادان ہے، اس کو تو نہیں پتا، لیکن یہیں سے سیکھے گا۔ فوراً آپ میں سے چند لوگوں نے روکا کہ خطابت ڈسٹرب نہ ہو، لوگوں کی سماعتیں نہ ہٹیں، توجہ رکھیے گا۔ اب یہاں پر بچے کا آنا، آپ کی توجہات کا اس جانب جانا، یعنی آپ کو اس خاکی
اس حقیر، اس فقیر، اس کے جملات کے اوپر اتنی آپ کی توجہ ہے کہ آپ نے بچے کو روکا. جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ نے تو منبر چھوڑ دیا تھا. رسول اللہ نے تو اپنی تقریر کو توڑ دیا تھا. رسول اللہ منبر سے اترنے کے بعد لوگوں کو چیرتے ہوئے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی منزلت پر فائز رسول لوگوں کو ہٹاتے ہوئے مسجد کے کنارے پر گئے اور اس دروازے سے ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد دوبارہ منبر پر آئے. بچے کو نیچے نہیں بٹھایا، بچے کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور اس کے بعد اپنے جملات کو تبدیل کر کے کہا ھذا حسین. اگر وہ بچہ کوئی عام ہوتا تو رسول اللہ یہ کام نہ کرتے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ خطابت توڑنے کی کیا ضرورت تھی، منبر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی. ہمیں کہہ دیتے، ہم اٹھا لیتے، ہم جا کر سنبھال لیتے. خدا رحمت کرے علامہ ذیشان نظر جوادی علی اللہ مقامہ پر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. کہنے لگے کہ رسول اللہ نے کسی سے کیوں نہیں کہا کہ حسین ابن علی کو سنبھالو؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ حسین کو سنبھالو کہ کل کو کوئی دعویٰ نہ کرتا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب امام آئے نا عالم کمسنی میں تو کچھ امتحان مقصود تھے. امام کا قدم ان کی قبا میں، ان کے لباس میں نہیں ہے، میرے پاس الفاظ میں کیا کروں، شان امامت مد نظر ہے. بالآخر قریب تھا کہ امام حسین روبہ زمین ہوتے. رسول اللہ نے منبر کو چھوڑ دیا. رسول اللہ گئے اور حسین ابن علی علیہ السلام کو اٹھا کر لائے اور اس کے بعد کہا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو. علامہ ذیشان جوادی یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول یہ کہتے کہ تم سنبھال لو تو شاید کل کو کوئی لکھتا کہ جب امامت لڑکھڑا رہی تھی تو اصحاب نے سہارا دیا تھا. رسول نے یہ موقع ہی نہ دیا. رسول خود گئے اور جا کر حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر لا کر پہچانوایا کہ دیکھو امامت اور رسالت کا جوڑ ایسا ہے کہ اس میں کسی خاطی کو آنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر امامت کا کوئی پشتیبان ہوگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو آقا یہ سیرت رسول، یہ سنت رسول، یہ عظمت رسول جو بار بار مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی طرف اللہ کے رسول متوجہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی. یہ وظائف میں سے ایک وظیفہ تھا. یہ محبت میں بات نہیں ہو رہی. یہ رسول اللہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے ہیں. یہ جو صدیقہ طاہرہ کے فضائل، یہ جو امام حسن و حسین علیہ السلام کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں، کامل ذات علی کو رسول نے بیان نہیں کیا، کامل ذات حسن و حسین کو رسول اللہ نے بیان نہیں کیا. ابھی تو جتنا بیان کیا تھا اتنا ہی لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا. جتنا بیان کیا تھا حقیقت محمدیہ کو درک کرنا ہے نا آقا. یہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد درک کرنا ہے نا اس کو. رسول کے منصب پر وہی آئے گا، رسول کی مسند پر وہی بیٹھے گا کہ جو رسول جیسا ہو. توجہ رکھیے گا، کیا مقصد رسول جیسا ہو؟ کل میں نے آپ کے سامنے کچھ دقائق اس پہ لیے تھے کہ اولنا محمد کہا ہے، اولنا کا محمدن نہیں کہا. ہمارا پہلا بھی محمد جیسا نہیں کہا. دیکھیں وہاں پر جیسا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہاں پر بات ہو رہی ہے حقیقت محمدیہ کی. اول ما خلق اللہ نوری حقیقت محمدیہ ہے.
انا و علی من نور واحد، حقیقت محمدیہ ہے، ایک ہی نور سے ہیں. اور یہاں پر جب اپنے منصب کو بیان کر رہے ہیں نا، کیا کہا؟ بار بار تکرار کریں، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. نبوت ملی ہے خلقت کے بعد. اب یہاں پر پھر ہم فلسفے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی توجہات کا طالب ہوں. نبوت ملی ہے خلقت کے بعد. پہلا مرحلہ تھا اول ما خلق اللہ نوری کا. اس کے بعد کا مرحلہ تھا کنتو نبیًا کا، جس کے بارے میں امیر المومنین کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، کنتو ولیًا والآدم بین الماء والطین. اور شاید یہیں پر آ کر ہماری گفتگو آج رکے گی. اس حقیقت کو درک کرنا ہے آغا. یہ فقط لفاظی نہیں ہے. ہمارے سارے ائمہ کلہم نور واحد، وہ سب کے سب ایک ہی نور ہیں. اگر نور منتشر ہو تو 14 کی صورت میں نظر آئے، اور سمٹ جائے تو کبھی محمد نظر آئے، کبھی علی نظر آئے. اسی لیے رسول کے دوش پر اگر سوار ہونے کا کوئی اہل تھا تو وہ صرف علی تھے. رسول کے دوش پر اگر کوئی سوار ہونے کی اہلیت رکھتا تھا تو وہ یا علی تھے یا حسن تھے یا حسین تھے. اس کے علاوہ کسی کے اندر اہلیت نہیں تھی. یہ دوش رسالت معاب ہے، یہ مقام مہر نبوت ہے. کیا کہا؟ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. یہ اس کے بعد والا مرحلہ اول ما خلق اللہ نوری کے بعد کا. پہلا مرحلہ خلقت، دوسرا مرحلہ عطائے نبوت. کب ملی ہے نبوت؟ ذہن پر زور ڈالیے. ابھی خلقت آدم نہیں ہوئی. یہ نہیں کہا کہ مجھے اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. ابھی آدم کی خلقت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ نبی تھے. خلقت کے بعد نبوت ملی ہے. یہاں تک تو ہے معاملہ. آئیے قرآن نے کیا کہا. جب امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ یا علی آپ کو اپنے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت کون سی رکھتی ہے، ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. لائٹ بند مت کیجیے گا، میں نے گرمی کی وجہ سے اتارا ہے ماما. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. کہ یا امیر المومنین آپ کو اپنے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت کون سی لگتی ہے؟ آقا اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پرفضیلت لمحہ آیا ہے تو مثلا ہم بتا دیں گے بھائی کربلا گئے ہیں، یہی فضیلت ملی ہے. ہم بتا دیں گے مثلا حج پہ گئے، ایک فضیلت ملی ہے. ہم بتا دیں گے میں مثلا کبھی کبھار ذکر محمد و آل محمد کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ ایک فضیلت ہے. تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس میں سے ہمیں بتانا بڑا آسان ہے. بھائی جب کچھ ہوگا نہیں، چند ایک چیزیں ہوں گی، اس میں سے بتانا آسان ہوگا. لیکن اگر کوئی علی سے پوچھے کہ آپ کی فضیلتوں میں سب سے افضل کون سی ہے، تو جس کی سانس سانس، ابھی میں منزل فضائل پر ہوں، جس کی سانس سانس، اللہم صلی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اوکے نو پرابلم. جس کی سانس سانس فضیلت سے لبریز ہو، جس کا سانس لینا فضیلت ہو، جو ایک ضرب چلائے تو کہا جائے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جس کی ایک تلوار کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جو زوج بطول ہو، جو ابو الائمہ ہو، جو اخی رسول ہو، جو مولود کعبہ ہو، جو فاتح خیبر ہو، جو محافظ رسول ہو، جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہو تو آیت آ جائے، جو انگوٹھی دے تو آیت آ جائے. جب اس سے پوچھا گیا
کہ یا امیر المومنین آپ کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے آپ کی نگاہ میں؟ تو وہ یہ جواب دیں کہ میری سب سے بڑی فضیلت جو میں اپنی نگاہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول کی رسالت کا گواہ اپنے ساتھ مجھے قرار دیا ہے۔ اور قرآن نے سورہ مبارکہ رات میں کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ اے رسول یہ کافر جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے یا آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، ان سے کہیے کہ ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میری رسالت کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہو۔ کل میں نے ایمفسائز کیا تھا اس بات پر کہ من کتابن و حکمتن، انبیاء کو دیا ہے کتاب و حکمت میں سے کچھ، اور کتاب و حکمت میں سے دینے کے بعد کہا گیا کہ تمہیں اس محمد پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے، مگر جس کو پوری کتاب کا علم دیا تھا اس کو محمد کی رسالت کا گواہ بنا کر پیش کیا۔ خاص عام نے لکھی ہے خاص و عام نے اس بات کو لکھا ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی شان علی ابن ابی طالب کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ان کافروں سے کہیے کہ آپ کی رسالت کا گواہ اللہ ہے اور وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ تو آقا جب خلقت پہلے ہوئی ہو اور رسالت بعد میں ملی ہو اور علی کی خلقت رسول کے ساتھ ہو تو رسول کی رسالت کا گواہ عینی شاہد علی ابن ابی طالب ہے۔ عینی شاہد، رسالت میں آپ کے عینی شاہد۔ اسی لیے تو علی ابن ابی طالب سے کہا بستر پر سو جاؤ، سو گئے، میدان میں چلے جاؤ، چلے گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، اٹھ جاؤ، اٹھ گئے، چلو چلے، رکو رکے، ہر اعتبار سے رسول اللہ کی بات کی اطاعت کرتے رہے۔ مگر ایک مرحلہ ایسا آیا جب لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلح ہو رہی تھی، صلح حدیبیہ، امیر المومنین لکھ رہے تھے، جب لکھنے کا مرحلہ آیا نا تو امیر المومنین نے لکھا محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی رسول اللہ لکھا کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ رسول نے کہا علی اس پر خط کھینچ دیجئے، آگے بڑھا دیا۔ اب یہاں امتثال امر نہیں کیا، یہاں دست ادب جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت کے نام پر کسی صورت خط نہیں کھینچ سکتا۔ تاریخ میں آگا اور لوگوں کے اذہان، جس نے پوری زندگی اطاعت کی ہو، اطاعت کا عالم کیا تھا امیر المومنین کے رسول اللہ کے حوالے سے؟ علی بستر پر سو جاؤ، سو گئے، یہ نہیں کہا 1000 رکعت نماز کا کیا ہوگا، کہا بستر پر سو جاؤ، سو گئے، فاطمیات کو لے کر آنا، رک گئے، مدینہ میں قبا کے موقع پر جا کر ملحق ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے، رسول نے کہا صبر کرنا، صبر کیا، رسول نے کہا جاؤ قیام کرو، قیام کیا، رسول نے کہا تبوک کے موقع پر ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ مگر یہاں ایک لکیر کھینچنے میں کیا مسئلہ تھا؟ ایک لکیر کھینچنے میں کیا مسئلہ تھا؟ جو شخص اپنی جان کی پرواہ نہ کرے قول رسول کے آگے، آج وہ رسول اللہ کے فرمان کے بعد یہ کہ یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عینی شاہد تھے۔ جائیے جا کر معلوم کریں قانون دانوں سے، آپ کے بھی علم میں ہوگا، اگر عینی شاہد گواہی سے پھر جائے تو مقدمہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے رسول اللہ پر خط کھینچوں، میں آپ کی رسالت کا عینی شاہد ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی رسالت کا گواہ بنایا ہے۔ میں اس پر کیسے خط کھینچوں؟
میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں. اچھا رسول نے یہ سوال کیوں کیا؟ رسول بھی تو جانتے تھے علی گواہ ہے، بتانا بھی تو تھا ومن عنده علم الکتاب کا مصداق کون ہے؟ تو آقا خلقت ہوئی پہلے، رسالت و ولایت ملی بعد میں. جب ان کو ولایت مل رہی تھی یہ گواہ تھے، جب ان کو رسالت مل رہی تھی وہ گواہ تھے. لہذا اب جو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کو اگر کسی نے میری تصدیق کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت آئی قرآن کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا اہتمام کیا، دروازہ کھولا رکھا، کہا جو میری تائید کرے گا، تصدیق کرے گا، وہ میرا وصی، میرا جانشین، میرا پرچم بردار ہوگا. رسول نے 3 دن تک مسلسل اعلان کیا، کوئی اور نہیں اٹھا، کیونکہ سب کو اپنی مادی نگاہوں سے خسارہ نظر آ رہا تھا. فقط وہ اٹھا کہ جو جانتا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا حقیقی رسول ہے. سلامتی کے لیے مل کے بلند تر خلقت پہلے ہوئی، رسالت بعد میں ملی. لیکن کب بعد میں؟ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے. کتنا پہلے اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اس کا ولی جانے. لیکن یہ طے ہے کہ ملا پہلے، آئے آخر میں. اس کو میں نے پہلی مجلس میں بیان کر دیا ہے. تو آقا یہ باتیں صرف ہم زمین و آسمان کے خلا میں نہیں ملاتے، ہمارے پاس اس کے لیے عقلی دلائل بھی موجود ہیں، قرآن و حدیث کی صورت میں دلائل بھی موجود ہیں. لوگ کہتے اتنے طاقتور تھے علی ابن ابی طالب، فاتح خیبر وہ، فاتح بدر وہ، فاتح خندق وہ، کل ایمان وہ، ذوالفقار ان کے لیے آئی، درست ہے آئی. تو یہ بعد از رسالت میں آپ تلوار کیوں نہیں چلائی؟ یہ ہمارے بچوں سے سوال ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ علی زیادہ شجاع تھے یا رسول زیادہ شجاع تھے؟ بھئی رسول تھے نا. اگر ہماری نگاہ میں علی اور رسول ایک ہی نور کے 2 رخ ہیں. کیا ہے؟ ایک ہی نور کے 2 رخ. لیکن جو نہیں مانتا اس سے ہم الزامی سوال کریں کہ بتاؤ علی زیادہ شجاع تھے یا رسول، تو جواب دے گا رسول. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی مدینہ میں، تو آپ یہ بتائیے کہ رسول نے ہجرت سے پہلے مکہ میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر صرف شجاعت کا لازمہ یہ ہو کہ تلوار اٹھا لی جائے، 3 سال شاب ابی طالب کوئی جانوروں کی آلائش لا کر پشت پر ڈال رہا ہے، کوئی راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. کم مصیبتیں صحیح ہیں. رسول اللہ نے فرماتے کہ سب سے زیادہ اذیت مجھے دی گئی آج کی شب آل محمد کے لیے سخت شب ہے. آج کی شب جناب فاطمہ گریہ کنہ ہے. یہ رسول اللہ کی شہادت، لفظ شہادت استعمال کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ کی شہادت کی شب آل محمد کے لیے حزن و علم کی شب ہے. رسول اللہ نے احوال بتا دیے تھے. اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے امیر المومنین کو لے کر ایک نخلستان، یہ ایک باغ میں گئے. جب نخلستان میں اندر وارد ہوئے نا تو علی ابن ابی طالب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رسول اللہ نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا. امیر المومنین نے سوال کیا لماذا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا علی میری نگاہیں دیکھ رہی کہ میرے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا. رسول اللہ نے کہا کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے نا اتنی اذیت کسی نبی کو نہیں دی گئی. آپ جانتے ہیں نا انبیاء کو آروں سے کاٹا گیا ہے،
حضرت زکریا آرے سے کاٹے گئے، لیکن رسول نے کہا جیسی اذیت مجھے دی گئی ہے ویسی اذیت کسی کو نہیں دی گئی۔ علم رسالت میں تھا نا کہ رسول اللہ کے بعد وہ بیٹی کہ جس کے احترام میں وہ کھڑے ہوتے ہوں، اس بیٹی کا رخسار ہو، یہ رسول اللہ کی مصیبت ہے۔ عاشورہ جو آپ ام سلمہ کا خواب سنتے ہیں، بی بی ام سلمہ نے عاشورہ کے دن خواب میں دیکھا تھا، رسول نے وہ خاک جو جبرائیل نے لا کر رسول اللہ کو دی تھی نا، وہ حضرت ام سلمہ کو دی گئی تھی۔ اس وقت رسول بی بی ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔ بی بی ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول عاشورے کے دن امامہ سر پر نہیں ہے، بال پریشان ہیں، سر پر خاک ہے، چہرے پر خاک ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا میں اپنے بیٹے کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ یہ حسین کی شہادت قلب رسول پر خنجر ہے۔ جناب زکریا کا آرے سے کاٹا جانا، انبیاء کو طرح طرح کی اذیتیں ملنا رسول کی نگاہ میں تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ ذرا تصور کریں آقا، ذرا سوچیں، منزل مصائب پر بھی تدبر کے ساتھ گریہ کیا کریں، معرفت کے ساتھ گریہ کیا کریں۔ کیا ہوا علیہ رسول کے ساتھ؟ کیا رسول کے علم میں نہیں تھا نعوذ باللہ کہ زینب کے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول کے علم میں تھا نا کہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا، حسن کے ساتھ کیا ہوگا، حسین کے ساتھ کیا ہوگا، علی کے ساتھ کیا ہوگا، زینب کے ساتھ کیا ہوگا۔ تحمل کے ساتھ مصائب سنیں، اور خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مصائب بیان کر سکوں۔ علم میں تھا رسول اللہ کے کہ کیا ہونا ہے۔ علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد شدید گریہ کیا کہ علی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے دلوں میں ہے وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، میرے بعد ظاہر ہوگا۔ کیسی اذیتیں دی گئیں رسول اللہ کو، کیسی مصیبتیں دی گئیں۔ آپ ذرا تصور کریں، جس فاطمہ کے ہاتھ کو چوم کر اللہ کے رسول یہ کہیں کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایک جناب سلمان کی روایت آپ کو سنا دوں، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پڑھ۔ جب بی بی کی شہادت ہوئی نا، بی بی نے چند ایک لوگوں کو جنازے میں آنے کی اجازت دی تھی فقط۔ ہر ایک شخص بی بی کے جنازے میں شامل نہیں ہوا، بی بی کی طرف سے مناہی تھی، ممانعت تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں پردے کی وجہ سے جنازہ اٹھایا، نہیں آقا، پردے کی وجہ سے جناب زہرا نے تابوت کا اہتمام کر لیا تھا۔ تابوت ایسا بنوایا تھا کہ جس میں حجاب کا مکمل اہتمام تھا۔ رات کی تاریکی میں پردے کی وجہ سے نہیں، فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ ان کے جنازے میں آئیں کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے حق کو چھینا ہے۔ یہ احتجاج تھا جناب زہرا کا۔ رات میں جناب زہرا کا جنازہ دفنا دیا گیا تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ سلمان نام سنا ہے نا سلمان کا، وفادار اہل بیت، ان کو جنازے میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ یہ جب جانے لگے، سامنے سے وہ افراد آ رہے تھے کہ جنہوں نے جناب زہرا پر ظلم کیا تھا۔ کہا سلمان کہاں جا رہے ہو؟ علی کے گھر نہیں چلنا، فاطمہ کی تشییع جنازہ ہوگی۔ سلمان نے کہا عجیب ہے، سلمان نے کہا تشییع جنازہ ہو چکی ہے،
فاطمہ کا جنازہ علی نے دفنا دیا. وہ بدبخت جس نے رخسار جناب زہرا کی توہین کی تھی وہ آگے بڑھا اور اس نے جناب سلمان کے رخسار پر تماچا مارا. جناب سلمان جا کر دیوار سے ٹکرائے. گریا شروع کیا جناب سلمان نے, واویلا شروع کی جناب سلمان نے, بہت زیادہ گریا کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ وہ ملون آگے بڑھ کر کہنے لگا سلمان مرد ہو, ایک تماچا برداشت نہیں کر پائے. کہا میرا رونا اس بات پر نہیں ہے کہ سلمان کے رخسار پر تماچا لگا ہے, رونا اس بات پر ہے کہ ظالم تیرے ہاتھ کی اذیت مجھے محسوس ہو رہی ہے. رسول کے علم میں نہیں تھا کہ یہ ہوگا. یہ سب چیزیں رسول اللہ کے علم میں تھی. جناب فاطمہ کی حالت رسول اللہ کی شہادت کے نزدیک وہ تھی. آپ جناب سکینہ کی بے قراری سنتے ہیں نا عاشورہ کے دن, مبالغہ نہ ہو تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے, بغیر کسی مبالغے کے بتا. جناب فاطمہ کی حالت یہ تھی, رسول اللہ کا سر امیر المومنین کے زانوں پر تھا, فاطمہ زہرا اپنے بابا کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی, حسن و حسین نانا کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے. رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کی یہ حالت دیکھی نا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ میرے قریب آؤ. رسول اللہ کے قریب جناب زہرا گئیں, کان میں کچھ سرگوشی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کہا, جناب فاطمہ کے چہرے پر بس اس وقت تبسم آیا. اس کے بعد رسول اللہ کی ایک زوجہ پوچھتی رہی کہ رسول نے کیا کہا. کہا یہ راز ہے, میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی. بعد میں وفات رسول کے بعد, شہادت رسول کے بعد بتایا کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملاقات ہوگی. تو میں اس لیے رنجیدہ تھی کہ بابا جا رہے تھے, اور میں خوش اس لیے ہوئی کہ میں بہت جلد رسول اللہ سے جا کر ملاقات ہو جاؤں گی. آقا آل محمد کی مظلومیت بتاؤں, مدینہ کے بہت سارے مصائب ہیں, مدینہ کی بہت ساری مصیبتیں ہیں. یہ پہلی مصیبت مدینہ کی تھی کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد رسول کے جنازے کو چھوڑ کر لوگ اپنی دنیا میں لگ گئے. فقط علی ہیں جو رسول کے جنازے کو غسل دے رہے ہیں اور جبرائیل ساتھ دے رہے ہیں. ادھر فاطمہ غم کی حالت میں ہے, حسن حسین غم کی حالت میں ہے. یہ پہلی مصیبت تھی نا مدینہ کی. آئیے ذرا دوسری مصیبت سنیے. دوسری مصیبت کیا ہوئی کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی. فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا. پھر تیسری مصیبت مدینہ نے دیکھی کہ جب علی مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے, جب علی مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے, علی کی بھی شہادت ہو گئی. اب ایک اور مصیبت مدینہ نے کیا دیکھی. وہ مصیبت یہ تھی کہ حسن کا جنازہ تھا. یہ حسن ابن علی کا جنازہ شام میں نہیں اٹھا ہے, مدینہ میں اٹھا ہے. مدینہ میں جنازے پر تیر برسے. یہ غربت آل محمد ہے کہ امام حسن کے جنازے کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا. اس کے بعد مدینہ کے آسمان نے ایک اور مصیبت دیکھی, اور وہ مصیبت یہ تھی کہ حسین ودا کے لیے قبر رسول پر, حسین ودا کے لیے قبر رسول پر آئے. اور پھر جب حسین کی شہادت ہو گئی اور قافلہ پلٹ کر مدینہ آیا, قافلے کو مدینے کے باہر ٹھہرا دیا گیا. جب مدینے کے باہر آج بھی اس کے آثار موجود ہیں کہ جہاں پر امام سجاد علیہ السلام ٹھہرے تھے نا, وہاں پر لا کر قافلے کو روکا گیا. بشیر بن جزلم کو بلایا گیا, کہا بشیر تو بھی شاعر ہے, تیرا باپ بھی شاعر تھا, ذرا جا کر مدینے والوں کو خبر دے دے کہ ہم آ گئے ہیں. اب بشیر گلے میں شال ازا ڈالے, ہاتھ میں سیاہ پرچم لیے, کہنے لگا یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین بکربلا. لوگوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے. ادھر ام کلثوم نے جب سنا کہ مدینہ آ گیا ہے, محمل کے پردے کو ہٹایا, نانا کا روضہ نظر آیا. اب تک تو رونے کی مناہی تھی نا, اب تو اپنے نانا کے شہر میں آ گئی. ایک مرثیہ پڑا, مدینہ تو جدنا
لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جئنا، اے ہمارے جد کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، بڑے حسرت و غم کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ جو رسول نے کہا تھا نا کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت دی گئی، سنیے رسول اللہ کو کیسی اذیتیں ملی، رسول کا دل اہل بیت کے لیے کیسے تڑپتا رہا۔ اب جب مدینہ میں قافلہ پہنچا، سب کے دروازے کھلنا شروع ہوئے، قافلہ آگے بڑھا، کہ سنانی قبر نبی پر سنائی جائے گی، آئیں سیدانیاں قبر نبی پر، خود کو شہزادیوں نے ناقے سے گرا دیا، تربت رسول پر حاضر ہوئی، زینب تعویذ قبر سے لپٹ گئی، نانا نواسی پلٹ کر آ گئی، نانا نواسی آ گئی، اے نانا ہمیں اس طرح بازاروں میں پھرایا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلاموں کو پھرایا جاتا ہے، اے نانا آپ کے حسین کے گلے پر خنجر چلا، اے نانا آپ کی شبیہ علی اکبر سینہ چھت گیا، ننھا علی اصغر گلا چھت گیا۔ اب جب ہاشمی خواتین کو یہ پتہ چلا نا، جناب ام المنین کچھ ہاشمیات کے ساتھ آئیں تربت رسول پر، اور جانتے ہیں آنے کے بعد، کل میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ زندان کی چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی، ام المنین نے آ کر کہا، آ کر کہنے لگی، اے بیبیوں یہ بتا دو زینب کہاں ہے، اے بیبیوں یہ بتا دو زینب کہاں ہے۔ کسی نے اشارہ کیا، وہ ضعیفہ جو تربت رسول سے لپٹی ہوئی ہے وہ زینب ہے۔ ام المنین غش کھا کر گری، زینب نے گٹری کو کھولا، نانا جب مسافر آتا ہے سوغات لے کر آتا ہے، زینب بھی سوغات لائی ہے، یہ کہہ کر خون آلود کرتا نکالا، قبر رسول پر بچھا دیا، قبر لرزنے لگی، زینب کرتے کو ہٹا لو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ سے حسین کا کرتا برداشت نہ ہوا۔ جاننا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے کون کون سی مصیبتیں دیکھی ہیں؟ جناب حمزہ کی شہادت رسول اللہ کے لیے بڑی شاخ تھی، رسول اللہ کے لیے بڑی شاخ تھی۔ جب حمزہ کا جنازہ آیا نا مدینے میں، رسول اللہ نے مرثیہ پڑھا، اماں امی حمزہ فلا بوا کی اللہ، ہائے میرا چچا حمزہ جس پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ مدینے کی خواتین نے اپنے اپنے شہداء کے لاشیں چھوڑ دیے، حمزہ کے لاشے کی طرف ماتم کرنے کے لیے آنے لگی۔ رسول نے دیکھا جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ آ رہی ہیں۔ اب جب رسول اللہ نے آتے ہوئے دیکھا نا حمزہ کی بہن کو، یعنی اپنی پھوپھی کو، رسول نے اپنے دوست سے ابا اتاری، جناب حمزہ کے لاشے پر ابا ڈالی۔ ابا کوتا تھی، ابا چھوٹی تھی، رسول اللہ نے حمزہ کے قدموں کے اوپر خس و خاشاک کو ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا عمل انجام دے رہے ہیں؟ رسول نے کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، بہن اس عالم میں بھائی کا لاشا دیکھے، بہن اس عالم میں بھائی کا لاشا دیکھے۔ یا رسول اللہ آج آپ کی شہادت کی شب ہے، فقط اتنا کہوں گا حمزہ کے لاشے پر سر تو موجود تھا، ذرا زینب سے آ کر پوچھئے 70 قدم کے فاصلے سے آپ کی نواسی زینب حسین کی گردن پر چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی ہے، کبھی مدینہ کا رخ کر کے وہاں محمدہ صلی علیہ ملیک السماء هذا حسین المرمل بالدماء ومقطع العزاء وبناتک سبایا، ہائے رسول اللہ، ہائے ہمارے نانا، دیکھیے آپ کا حسین کیسے خاک اور خون میں غلتا ہے، آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا۔ کسی رسول کو اتنی اذیت نہیں دی گئی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی کہ کبھی بچی کے رخسار پر تماچا، کبھی نواسیوں کے ہاتھ میں رسن، کبھی مسلمانوں کی بستیوں سے گزارا جانا، اور ان کا استقبال پتھروں کے ذریعے کھولتے ہوئے پانی۔ ماتم رسول اللہ، ماتم رسالت۔